بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا علامہ محمد عمران صاحب، اور ہم بات کریں گے ان سے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے۔ لیکن مولانا سے بات کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں حضرت مولانا علامہ محمد عمران سلفی صاحب کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ ان کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور انہوں نے دین متین کے لیے جتنی بھی خدمات سر انجام دی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اچھا حضرت، میں اپنی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے آپ سے تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے، بندہ اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک۔ جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، تو مین چیز تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں۔ میری طرف سے بھی سب ساتھیوں سے دعا کی درخواست ہے، جی جی بالکل۔ جو دعا میں یاد رکھیں۔ اچھا حضرت، ہم اپنے عنوان پہ آتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب عام طور پہ صوفیہ کرام کی عبارات کے اوپر اعتراض کرتے رہتے ہیں، تو انجینئر صاحب کو اس حوالے سے ایک مختصر سا کیا جواب دینا چاہیے؟ مختصر سا جواب ایسے، پہلے ہم الگ الگ انفرادی طور پر چند عبارات پر بات کر بھی چکے ہیں اسی پلیٹ فارم سے، NF اسٹوڈیو سے، اور چند ایک عبارتیں اس نے پکڑی ہوئی ہیں اور ان کو بار بار بیان کر کے ان کو غلط رنگ دے کر اچھالتے ہیں۔ ہماری طرف سے بنیادی طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ یا تو یہ عبارتیں ثابت نہیں ہیں، اور اگر ثابت مان لیں تو ان کی چونکہ کوئی نہ کوئی تعویل ہو سکتی ہے، اس لیے ان پر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، احتیاط کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہماری اس بات پر وہ مطمئن نہیں ہوتے، تو اس کی بجائے پھر پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان عبارات کی بجائے خود مرزے کی عبارات پر کیوں نہ بات کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اولیاء کی عبارات پر بات ہو سکتی ہے تو خود مرزے کی عبارات پر کیوں نہیں بات ہو سکتی، بلکہ ان عبارات سے زیادہ ضروری مرزے کی عبارات پر بات کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء اس دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ باتیں کی تھیں، نہیں کی تھیں، اگر کی تھیں تو ان کا کیا مقصد تھا، کیا حقیقت تھی، وہ اللہ کے سپرد ہو گئے۔ اب مرزا تو زندہ ہے، اپنی عبارتوں کی وضاحت بھی پیش کر سکتے ہیں، رجوع بھی کر سکتے ہیں، توبہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مرزے کی عبارات پر بات کرنا زیادہ ضروری ہے صحیح، ان عبارات کے مقابلے میں۔ پھر مرزا نے لائیو سیشن شروع کیا تھا، لائیو سوالات کے جوابات اس نے دینے شروع کیے شاہد اینڈ بلال چینل پر۔ ٹھیک، اس میں تقریباً لائیو سیشن نمبر 1 ہی ہے، پہلی ویڈیو ہے اس حوالے سے۔ مرزا سے شروع اس ویڈیو کے بھی شروع میں تقریباً سوال ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت مرزا بیان کرتا ہے کہ ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اس واقعہ پر زبیر علی زئی صاحب، جن کو مرزا اپنا استاذ کہتے ہیں، انہوں نے اس واقعہ کی جتنی سندیں آتی ہیں، جتنے جہاں یہ واقعہ آتے ہیں، ان سندوں پر جرح کی تھی کہ صحیح سند کے ساتھ یہ شہادت والا واقعہ کسی بھی کتاب میں ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک، جرح کی تھی انہوں نے۔ مرزا سے پوچھا گیا کہ انہوں نے تو جرح کی ہے ساری سندوں پر، کوئی بھی سند ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں جان چھڑانے کے لیے مرزے کو چاہیے تھا اس پر بات کرتا اور صحیح سند پیش کر دیتا، یا انہوں نے جو جرح کی تھی اس جرح کا جواب دے دیتا بھی یہ جرح غلط ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مرزے نے جان چھڑانے کے لیے ایک اصول بنا لیا، وہ اصول خود مرزے کے گاٹے فٹ ہوگا۔ اچھا، اصول اس نے یہ بنایا، کہتے ہیں زبیر علی زئی صاحب چونکہ اب اس دنیا میں نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، صحیح، اس لیے میں ان پر بات نہیں کرتا۔ ٹھیک، سند ہے، میں نے وہ ساری تحقیق زبیر علی زئی صاحب کی پڑھی ہوئی ہے۔ اب چونکہ شیخ زبیر صاحب اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں، وہ اپنا دفاع کر سکیں، اس لیے میں اس ٹاپک کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتا۔ میں آپ کو ایک ماضی کا واقعہ بتا دیتا ہوں۔ تو اصول تو مرزا نے خود بنا لیا کہ جو اس دنیا میں نہ ہو
اس کی عبارت پر بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ دفاع نہیں کر سکتے اپنا. تو اولیاء کی عبارات پر اصولی طور پر مرزے کو چاہیے بات نہ کرے کیونکہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے, وہ تو اس دنیا سے چلے گئے, وہ تو زندہ ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو اس کے اپنے اصول کے مطابق ہی ہم بات کر رہے ہیں. پھر مرزا کہتے ہیں کہ اس کی پرنٹنگ کیوں ہو رہی ہے. پرنٹنگ پھر زبیر علی زئی صاحب نے جو جرا کی تھی پرنٹنگ, تو اب تک اس کی بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بات تو ایک ہی ہے. اگر اولیاء کو ماننے والے موجود ہیں تو زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد بھی تو موجود ہیں. اس بات پر زبیر علی زئی صاحب نے جو جرا کی تھی اس پر بات نہ کرنا, یہ بہانہ بنا کر, یہ اصول کھڑا کر کے کہ جی چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے دفاع نہیں کر سکتے, تو مرزے کے اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اولیاء کی عبارات پر بات نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال مرزا چونکہ موجود ہے, زندہ ہے, ہم اولیاء کی عبارات پر بات بعد میں کریں گے. اصولی طور پر یہ بات ہماری درست ہے, خود مرزے کے اصول کے مطابق پہلے مرزے کی عبارات پر بات کریں گے. ٹھیک ہے. مرزے نے ایک ویڈیو بنائی ہے مجلس نمبر 100 کے نام سے. اس کے اوپر تھم نیل پر جو اس نے ایک بڑا عنوان دیا ہے, کتابوں کا خدا بابوں کا خدا, یہ عنوان دیا ہے. اور مجلس نمبر 100 کی مرزا بڑی تعریف کرتے ہیں. خاص طور پر مرزا کہتے ہیں اس کے پہلے 50 منٹ کسی کو دکھا دیں وہ بندہ ہی بدل جائے گا, اس کی دنیا بدل جائے گی. اس کی دنیا بدل جائے گی. کتابوں کا خدا بابوں کا خدا. مرزا اکثر شعر بھی پڑھتا ہے, مرنے سے پہلے کر لے اے مسلمان, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, اس طرح کے الفاظ ہیں اس کی, بار بار اس کو پڑھتے ہیں. اب ہم دکھاتے ہیں مرزے کے ہی انداز کے مطابق کتابوں کا خدا اور ہے, مرزے کا خدا اور ہے. ٹھیک ہے. جو انداز مرزے نے شروع کیا ہے اسی انداز کے مطابق ہم اس کو جواب دیں گے. ٹھیک. شروع اس نے کیا, ختم ہم کریں گے انشاءاللہ. ابتدا اس نے کی ہے, انتہا آپ کریں گے. جی انشاءاللہ. ٹھیک. اب مرزے کے شاگرد ہمت کریں, مرزے کی ہی ان عبارتوں کا جواب دیں. اللہ تعالیٰ کے متعلق جو اس نے جملے بولے ہیں کتابوں سے ثابت کریں. اگر نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو پھر ایک دفعہ یہ نعرہ بھی لگا دیں, کتابوں کا خدا اور مرزے کا خدا اور. ٹھیک ہے. نعرہ لگا دیں. صحیح. اگر ان کے اندر انصاف ہے تو. سینکڑوں دفعہ مرزا یہ نعرہ تو لگا چکے ہیں, کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور. ایک آدھ دفعہ اس کو مرزے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ مرزا اپنی ان عبارتوں کو یا کتابوں سے ثابت کرے یا کم از کم ایک آدھ نعرہ یہ بھی لگا دے کہ کتابوں کا خدا اور میرا خدا اور. اب چند ایک عبارتیں ہم بطور نمونہ کے باحوالہ جی وہ پیش کر دیتے ہیں. نمبر 1, مجلس نمبر 50 2 گھنٹے 4 منٹ پر اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک لفظ بولا ہے, ٹینشن کا لفظ. چند لوگوں کا اس نے تذکرہ کیا کہ یہ لوگ گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں کے مالک تھے, کسی مدرسے کی آؤٹ پٹ نہیں تھے, تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ مبوس کرتا رہتا ہے, یہ اس طرح کے لفظ بولے. اور یہ ساری بات کر کے کہتے ہیں کہ یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے, یہ اللہ کی ٹینشن ہے. ہاں, ٹینشن کا لفظ اس نے اللہ کے لیے استعمال کیا. صحیح. اب آپ سائنٹیفک فیلڈ میں بھی آ جائیں, آئنسٹائن, نیوٹن, یہ کسی یونیورسٹی سے فارغ شدہ تو نہیں تھے. اللہ تعالیٰ مبوس کرتا ہے بندوں کو, تو یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے. کسی کتاب کے اندر قرآن سے, حدیث سے, کسی صحابی سے مرزا اور اس کے شاگرد ثابت کریں کہ اللہ کو نعوذ باللہ ٹینشن بھی ہوتی ہے. اب یہ جب ہم مرزے کی باتیں نقل کرتے ہیں تو مرزے کے شاگرد بجائے اس کے کہ اس کی اس بات کو غلط کہیں, الٹا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں, تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا آپ تعویل نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اگر اولیاء کی بارات میں تعویل نہیں ہو سکتی تو مرزے کی بارات میں بھی تعویل نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اگر مرزے کی بارات میں تعویل ہو سکتی ہے تو پھر اولیاء کی بارات میں تعویل کیوں منع ہو گئی؟ وہاں بھی ہو سکتی ہے. ٹینشن تو وہ لے جس کا علم ناقص ہو, قدرت ناقص ہو. اللہ کا علم کامل ہے, قدرت کامل ہے, اللہ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ٹینشن کا لفظ اس نے اللہ کے لیے استعمال کیا.
ایک دفعہ میں نے یہ اس حوالے سے کلپ بنایا تو اس کے شاگرد آ گئے کہ جی یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یعنی یہ ان کا انداز یہ تھا کہ یہ جملہ اس نے صحیح بولے ہیں۔ میں نے مرزے کا دوسرا جملہ دکھا دیا دوسری ویڈیو سے، ٹھیک ہے، جہاں کہہ رہے اللہ ٹینشن سے پاک ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا آپ بتائیں وہ بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح۔ مرزے کا خدا کون سا ہے؟ تو ان میں سے ایک جملہ تو غلط ہے، بالکل صحیح، اور یہی غلط ہے۔ ایسے ہی جس اٹینشن کا لفظ جہاں اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ جملہ غلط ہے، یا کتابوں سے ثابت کریں یا ایک آدھ دفعہ نعرہ لگا دیں جی، مرزے کے ہی انداز میں کہ کتابوں کا خدا اور مرزے کا خدا اور۔ جب ہم ان عبارتوں پر بات کرتے ہیں بعض دفعہ اس کے شاگرد کہتے ہیں کہ جی یہ سلپ آف ٹنگ ہے، تعویل تو ہوگی نا، غیر اختیاری طور پر سبقت لسانی ہے، زبان سے یہ لفظ نکل گیا، تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ مرزے کا یہ دعویٰ ہے، اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ مرزا یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم ویڈیو ریکارڈ کرانے کے بعد اس کو اچھی طرح چیک کرتے ہیں، ہماری پوری ٹیم بیٹھتی ہے، اچھی طرح چیک کرنے کے بعد جہاں کوئی غلط جملہ ہوتا ہے، کوئی غلط بات ہوتی ہے، ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور مرزا کہتے ہیں ہم ایک ایک جملے کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ پورے سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں، اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو چڑھا دیا نیٹ کے اوپر۔ ہماری پوری ایڈیٹوریل پالیسی ہے، کرٹکس بیٹھتے ہیں، ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ رہ گیا غلط باتیں ساری ڈیلیٹ کر کے پھر اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مرزا جب اتنی ذمہ داری سے یہ اعلان کر رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، تو سبقت لسانی یا سلپ آف ٹنگ کا بہانہ تو نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ لائیو سیشن میں تو نہیں کہا اس نے؟ نہیں، یہ لائیو نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجلس نمبر 50 لائیو نہیں ٹھیک ہے، ہے، اور مجلس نمبر 50 کی بھی اس نے بہت زیادہ تعریف کی ہوئی ہے، ٹھیک، بہت زیادہ۔ جہاں پہ تعریف کر لے نا بہت زیادہ تو سمجھ لے کچھ نہ کچھ ہونے لگا ہے۔ اچھا دوسرا اس کا یہ ہے کہ جہاں پہ یہ یوں کر لے نا، یوں کر لے، سمجھ لو کہ کچھ ہو گیا۔ اس پر تقریباً میں درجنوں مثالیں پیش کر سکتا اچھا ہوں، اس کا لیکن تیسرا اس کا یہ ہے، الگ حصہ رکھ لیں۔ ہاں تیسرا اس کا یہ ہے کہ جہاں پہ یہ زبان پھیر لے نا، یوں کر رہے وہاں بھی سمجھو کہ کوئی اس نے کاروائی ڈال دی۔ خیر، اب ٹینشن کا لفظ اس نے اللہ کے لیے استعمال کیا، جبکہ ایسی کوئی بات کسی کتاب سے ثابت نہیں، تو مرزا کے شاگرد ہمت کریں یا ثابت کریں یا کم از کم نعرہ لگائیں کتابوں کا خدا اور مرزے کا خدا اور۔ سلپ آف ٹنگ کا بہانہ نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ مرزے کا دعویٰ ہے کہ ہم چیک کر کے پھر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ چلو 1000 ٹن حسن ظن ہم رکھ لیتے ہیں، جیسے مرزا کہتے ہیں، مرزے کے متعلق بھی ہم حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ یہ چیک کرتے ہوئے بھی اس کو نہیں پتا چلا یہ ٹون تھا۔ یہ لازم مرزا خود بولتا ہے اس کے الفاظ ہیں، ٹھیک، اولیاء کے بارے میں کہ جب یہ جملے بول رہے تھے ٹون تھے، تو جب مرزا یہ چیک کر رہا تھا ٹون تھا، چلو اس کی ٹیم چیک کر رہی تھی، وہ ٹیم بھی ساری ٹون تھی، نہیں پتا چلا ان کو، ویڈیو اپلوڈ ہو گئی۔ اب کیا کرنا ہے جی؟ اب بھی ہمارے پاس مرزے کے ہی اصول موجود ہیں، اور انہی کے اصول پر ہم مطالبہ کریں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے خواب میں صحیح کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن زبان سے نکل گیا غلط کلمہ، غیر اختیاری طور پر۔ بیدار ہونے کے بعد بھی وہ خود لکھ رہا ہے میری زبان میرے قابو میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، میں بے بس تھا، عاجز تھا، میں نے کوشش کی صحیح پڑھنے کی، پھر غلط نکل گیا۔ جب بے اختیار تھا، غیر اختیاری طور پر زبان سے نکلا، جیسے یہ کہتے ہیں نا سبقت لسانی، یہ تو خواب بھی نہیں ہے، اس نے تو یہ بھی نہیں کہا نا آج تک بھی یہ جملے میری زبان سے غیر اختیاری طور پر نکلے ہیں، اس مرید نے تو یہ تو لکھا تھا نا، اس نے ان جملوں کے بارے میں اور بھی میں جملے پیش کروں گا، آج تک یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے صحیح انداز ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور غیر اختیاری یہ اس نے کہا ہی نہیں۔ اور ادھر اتنے بڑے بڑے فتوے مرزا لگا رہا ہے، مرزے سے کہا گیا کہ یہ تو غیر اختیاری طور پر نکلا تھا اس کی زبان سے۔ مرزا کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی کا جو مرید تھا، بابی تھا، ہم اس پر فتویٰ نہیں لگا رہے،
ہم تو فتویٰ لگا رہے ہیں حضرت تھانوی پر کہ حضرت تھانوی کو چاہیے تھا مرید کو کہتے تو توبہ کر، تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا ہے، تجھ پر شیطان چڑھ گیا ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ بے اختیار تھا، اس بیچارے کا کیا قصور. ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو بابے کو کہہ رہے ہیں کہ بابے کو جب پتا چلا کہ اس پہ شیطان چڑھ گیا تو اس کا کام یہ نہیں تھا اسے تسلی دیتا، بلکہ یہ کہتا کہ توبہ کر تیرے شیطان چڑھے. ہے نا، یہ تسلی تھی کہ تیرے. اس کی عقل کا لیول دیکھیں. ایک طرف کہتے ہیں ہم اس پر فتویٰ نہیں لگا رہے، بھئی جب اس پر فتویٰ لگتا ہی نہیں، حضرت تھانوی اس کو کیوں کہتے تو توبہ کر؟ بھی جب فتویٰ ہی نہیں لگتا اس پر. خیر اس اصول کو ہم لے لیتے ہیں. تو مرزے کا یہ اصول نکل آیا، کئی ویڈیوز میں اس نے یہ بات کی، حضرت تھانوی سے ہی مطالبہ کیا ہے. یہ اصول مرزے کا معلوم ہو گیا کہ اگر کفریہ کلمہ غیر اختیاری طور پر کسی کی زبان سے نکلے، وہ پریشان ہو کر بھی آئے، تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ تو توبہ کر، تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا ہے. بس اب یہ اصول ہم نے فٹ کرنا ہے اسی پر. ہر جگہ پہ سبقت لسانی ہوئی ہے غیر اختیاری طور پر، اول یہ بہانہ بن نہیں سکتا. اگر اس کو لے بھی لیں تو بھی مرزے کا اصول ہے کہ ایسی صورت میں یہ کہنا چاہیے کہ تو توبہ کر، تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا. جو جو جملے ہم نقل کریں گے، ایک جملہ تو ہم نے نقل کر دیا ٹینشن والا، جی جو جو عبارتیں ہم سنائیں گے با حوالہ، اگر وہ عبارتیں ان ویڈیوز میں نہ ہوں تو ہم مجرم. ٹھیک. اب تک مرزے کے چینل پر ان ویڈیوز میں یہ باتیں موجود ہیں. مرزے کو چاہیے اپنے اصول پر چلتے ہوئے ایک ویڈیو میں آ کر یہ کہہ دے، یہ جملے نقل کرے اور کہے یہ جملے سبقت لسانی ہو گئی تھی مجھ سے، سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا، اور میں توبہ کرتا ہوں، مجھ پر شیطان چڑھ گیا تھا، مجھ پر شیطان مسلط ہو گیا تھا. اگر مرزا اپنے متعلق ایک دفعہ بھی یہ جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے تو حضرت تھانوی سے کس منہ سے مطالبہ کر رہا ہے؟ بالکل ٹھیک. یہ تو پھر منافقت ہوئی. اس کا مطلب یہ مرزا اپنے اصول میں مخلص نہیں ہے. اگر اپنے اصول میں مخلص ہے، اپنے کام میں مخلص ہے، دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی اصول کو اپنے اوپر بھی فٹ کرنا چاہیے. اور مرزے کے شاگرد بھی اگر مخلص ہیں، ان کے اندر منافقت نہیں ہے، تو مرزے کے شاگرد یا تو یہ کہیں کہ حضرت تھانوی سے یہ مطالبہ غلط کیا اس نے. اگر مرزے کے شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی سے مطالبہ صحیح کر رہا ہے، تو ہم جو عبارتیں مرزے کی پیش کریں گے، یہاں بھی مرزے کے شاگرد اپنی ویڈیو بنائیں اور مرزے سے مطالبہ کریں کہ مرزا جی توبہ کرو، آپ پر شیطان مسلط ہو گیا ہے. ٹھیک. اگر مرزے کے شاگرد ایسا نہیں کرتے تو یہ منافقت ہے. ایک جملہ تو میں نے نقل کر دیا اس کا، مجلس نمبر 50 سے، پبلک سیشن نمبر 85، 1 گھنٹہ 58 منٹ پر اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے رزق کا لفظ استعمال کیا ہے. کہتے ہیں یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ اس چیز کا رزق لے کہ کسی پیغمبر کو بھیجے. اس دور میں اللہ رزق لے. اس قوم کا آپ لیول دیکھ لیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا رزق لے کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کرتے. کیا اللہ رزق بھی لیتا ہے؟ یہ تو جس طرح یہ کہتا ہے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، تو مرزے کا خدا، یعنی مرزے کے انداز میں اگر ہم بات کریں تو مرزے کا خدا رزق بھی لیتا ہے. یا کتابوں سے ثابت کریں، قرآن سے، حدیث سے، کسی صحابی سے، یا پھر یہاں یہ عبارت، اس کا جملہ یہ نقل کر کے یہ نعرہ لگائیں کتابوں کا خدا اور مرزے کا خدا اور صحیح. تو یہاں ہم پھر وہی مطالبہ کریں گے کہ مرزا کہے یہ میں نے جملہ بولا تھا غیر اختیاری طور پر، چیک کرتے ہوئے بھی میں ٹون تھا، مجھے نہیں پتا چلا، اب میں توبہ کرتا ہوں، مجھ پر شیطان چڑھ گیا تھا. ایک اور بھی مطالبہ مرزا کہتا ہے ان کتابوں میں جن کتابوں کی عبارتوں پر مرزا اعتراض کرتا ہے، مرزے کا یہ بھی مطالبہ ان کتابوں کی پرنٹنگ بند ہونی چاہیے. صحیح. تو کیا پرنٹنگ اگر بند ہونی چاہیے تو اس کی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل صحیح بات. یہ مطالبہ بھی مرزے کی اصول کے مطابق ہم کر رہے ہیں. جن جن ویڈیوز میں ہم حوالے پورے دے رہے ہیں، جن جن ویڈیوز میں مرزے نے یہ جملے بول رکھے ہیں، ان ویڈیوز کو مرزا ڈیلیٹ کرے اپنے چینل سے. صحیح. اور یہ جملے کاٹ کے دوبارہ پھر بے شک اپلوڈ کر دے. ٹھیک. اگر مرزا ایسا نہیں کرتا تو کس منہ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جی ان کتابوں کی پرنٹنگ بند کرو؟ اللہ کے متعلق اس نے یہ جملے بولے اور ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کر رہا. کیوں؟
کتابوں کی پرنٹنگ تو بند ہونی چاہیے، کیا ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ نمبر 3، اس نے اللہ کے لیے سوچنے کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن کلاس نمبر 153، اس میں 56 منٹ 20 سیکنڈ پر اس نے کہا، کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے انسانی ہسٹری میں بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ ارے واہ، کیا بات ہے۔ یہ بات کر کے کہتے ہیں اب مجھے کوئی میرے ہاتھ چومنے کی کوشش کرے تو میں ڈر جاتا ہوں خدا میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ اللہ کے فضل سے میں نے جو سٹیٹس اویل کیا ہے اس دعوت کے ختم نبوت کی برکت سے، اس طرح کا سٹیٹس انسانی ہسٹری میں بڑے کم لوگوں نے اویل کیا ہوگا، لیکن مجھ سے کوئی آگے پوچھے، میرے سامنے کوئی جھکنے کی کوشش کرے، میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے، تو میں فوراً ڈر جاتا ہوں کہ یار یہ خدا کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ اللہ کو سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے، سوچے تو وہ جس کا علم ناقص قدرت ناقص، وہ اللہ کا علم کامل قدرت کامل، اللہ کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب مرزا ایک تو یہ کہے کہ اگر جان بوجھ کر اس نے یہ جملہ استعمال کیا تو ثابت کرے، قرآن سے حدیث سے ثابت کرے کہ یہ اللہ کو بھی سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے، نعوذ باللہ۔ اگر نہیں، اس کی سبقت لسانی ہے، سلپ آف ٹنگ ہے، تو مرزا کہے میں توبہ کرتا ہوں، جب میں جملہ بول رہا تھا مجھ پر شیطان مسلط ہو گیا تھا، اور یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے، یہ جملہ کاٹ کے دوبارہ اپلوڈ کر دے۔ یہ کوئی ہمارا غیر معقول مطالبہ نہیں، مرزے کے اصول کے مطابق یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ 3 مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ نمبر 4، اللہ کے لیے اس نے مدنی رشوت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پبلک سیشن نمبر 108 ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ 40 سیکنڈ پر اس نے یہ بات کی، حقوق العباد پر بات کرتے ہوئے، کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے معافی مانگی لیکن اس نے معاف نہیں کیا، تو آپ نے چونکہ معافی مانگ لی، کہتے قیامت کے دن اللہ اس بندے کو انشاءاللہ مدنی رشوت دے کر، یعنی جنت کا کوئی انعام دے کر اللہ راضی کر دے گا۔ اچھا، اب اس میں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ معافی مانگیں، ہاں آپ نے معافی مانگ لی، اگلے بندے نے معافی نہیں دی، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی نہ کوئی مدنی رشوت دے کر، یعنی کوئی جنت کا انعام دے کر راضی کر لے گا کہ اس کو معاف کر دو، کیونکہ آپ اپنا کام کر چکے۔ مدنی رشوت کا اس نے لفظ بولا اور اس نے وضاحت کر دی کہ میری مراد ہے جنت کا کوئی انعام۔ جنت کا انعام یہ تو بات ٹھیک ہے بالکل، لیکن جنت کے اس انعام کو مدنی رشوت کہنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ رشوت جو ایک حرام کام ہے، اس نے یہ لفظ اللہ کے لیے بول دیا کہ اللہ کی بے ادبی نہیں کہ اللہ رشوت دیتا ہے۔ اب وہ وضاحت کرتا رہے رشوت سے میری مراد یہ تھی، میں نے بتا دیا تھا، ہم یہ نہیں، سوال ہمارا ہے ہی نہیں یہ رشوت کا لفظ بولنا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیسا ہے؟ کس آیت سے ثابت ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟ پھر رشوت کے ساتھ مدنی کا لفظ جوڑ دینا مدینہ منورہ کی بے ادبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ آپ کتابوں سے یا تو ثابت کریں کہ یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یا پھر مرزے کے شاگرد نعرہ لگائیں یہ کتابوں کا خدا اور مرزے کا خدا اور، یہ نعرہ لگائیں اسی کے انداز میں۔ یہ 4 عبارتیں ہو گئیں جی۔ نمبر 5، اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اوپینین کا لفظ استعمال کیا، یعنی رائے کا لفظ، کہ اللہ رائے بھی دیتا ہے۔ بات اس نے یہ کی، پبلک سیشن نمبر 122 ہے، 1 گھنٹہ 47 منٹ پر یہ بات اس نے کی ہے تقدیر کو سمجھانے کے لیے، کہ کہتا ہے کہ جیسے استاد کسی شاگرد کے بارے میں کہ یہ فیل ہو جائے گا اور وہ فیل ہو جائے، تو اس میں استاد کا قصور نہیں، استاد نے تو اپنا ایک اوپینین دیا ہے، رائے دی ہے، تو کہتے ہیں اسی طرح اللہ کا بھی ایک اوپینین ہے، اللہ کا اوپینین کامل ہے۔ ایک نالائق اسٹوڈنٹ کو سال کے اینڈ پہ اگر ٹیچر کہہ دے کہ مجھے لگتا ہے تمہیں فیل ہو جانا ہے، اور وہ فیل ہو جائے، تو وہ خود فیل ہوا ہے یا ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے ہوا ہے؟ ٹیچر کا تو ایک اوپینین ہے نا، تو اللہ کا ایک اوپینین ہے اور اس کا اوپینین کامل ہے۔ اوپینین کا معنی تو رائے ہے، رائے کا لفظ کسی آیت میں کسی حدیث میں اللہ کے لیے استعمال کیا گیا، اور رائے تو وہ دیتا ہے کہ جس کا علم اور قدرت کامل نہ ہو، علم کامل نہ ہو، اصل بھی جس کا علم کامل نہ ہو، ایک بات سے وہ دوسری بات نکالتا ہے، اپنی رائے دیتا ہے۔ اللہ رائے دینے سے پاک ہے، رائے کی نسبت اللہ کی طرف نہ کسی آیت میں ہے، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے۔ اب یا تو ثابت کریں کہ رائے کا لفظ قرآن میں حدیث میں یا کسی صحابی نے اللہ کے لیے استعمال کیا ہو، یا ثابت کریں نہیں کر سکتے
تو پھر یہ ماننا پڑے گا کتابوں کا خدا اور مرزے کا خدا اور. اسی طرح مسئلہ نمبر 157A، اس کے اندر تقریباً 11 منٹ کے بعد کئی دفعہ اس نے اللہ کے لیے فہم کا لفظ استعمال کیا ہے. فہم کا معنی سمجھنا، فہم عربی کا لفظ ہے. یہ لفظ اللہ کے لیے نہ قرآن میں استعمال ہوا ہے نہ حدیث میں. لفظ تو استعمال ہوا ہے لیکن اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے. فہم کا معنی ہوتا ہے ایک بات سے دوسری بات سمجھنا. اللہ سمجھنے سے پاک ہے کیونکہ اللہ کا علم تو کامل ہے، اللہ کو کسی چیز کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے لفظ استعمال کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی بھی ہے. اب یہ یا تو ثابت کرے، کسی کتاب سے ثابت کرے، یا پھر یہ نعرہ لگائیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے، مرزے کا خدا اور ہے، اور رجوع بھی کرے اپنے متعلق وہ سارے فتوے لگائے جو ہم پہلے بتا چکے ہیں. ٹن ہو چکا تھا، ہاں جی. شیطان مسلط تھا. ایک اور بڑا خطرناک جملہ، جی، پبلک سیشن نمبر 130 2 گھنٹے 30 منٹ پر 2.5 گھنٹے پر اس نے یہ بات کی آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا. مرزا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بنیاد پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں. تو کہتے ہیں قرآن نے پھر تردید کی کہ پھر آدم علیہ السلام اس کے لیے ایک نمونہ موجود ہے. آدم علیہ السلام کا تو باپ ہی نہیں، ماں بھی نہیں، اور وہاں ان کے ساتھ تو معاملہ ہے لم یلد ولم یولد والا. یعنی اگر عیسیٰ ابن مریم گاڈ ہے اس وجہ سے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے تو حضرت آدم تو بڑے گاڈ ہونے چاہیے. وہ تو لم یلد ولم یولد والا معاملہ ہو جاتا ہے. ان کا تو باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں. اچھا. اور لم یلد ولم یولد کا آگے معنی اور مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں. لم یلد ولم یولد کا یہ معنی تو نہیں ہے. اس نے آدم علیہ السلام کے لیے لم یلد ولم یولد کا لفظ استعمال کر کے شرکیہ جملہ بولا ہے. لم یلد ولم یولد اللہ کی صفت خاصہ ہے. سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنی یہ صفت بیان کی ہے لم یلد ولم یولد. اللہ کے علاوہ کسی کی یہ صفت نہیں ہے. ایسی ہے. میں نے کہا کہ اگر آدم علیہ السلام لم یلد ہیں تو پھر مرزا کس کی اولاد ہے؟ وہ تو لم یلد ہو گئے. تو یہ کسی بندر کی اولاد ہے یا کسی اور چیز کی اولاد ہے؟ مرزا وضاحت کرے. اب اس کے شاگرد آئیں گے دفاع کرنے کے لیے، جی یہ سلپ آف ٹنگ ہے. اگر ہم اولیاء کی عبارات پر اس طرح کی تعویل کریں تو یہ طیش میں آ جاتے ہیں. ان کو بچاتے کیوں ہو تم؟ بابا بچاؤ مہم شروع کی ہوئی ہے تم نے، تو تم نے کون سی مہم شروع کی ہے؟ تم نے مرزا بچاؤ مہم شروع کی ہوئی ہے. پھر ٹھیک، سلپ آف ٹنگ کا بہانہ نہیں چل سکتا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ویڈیو اچھی طرح چیک کر کے اپلوڈ کرتے ہیں. چلو چیک کرتے ہوئے بھی اگر ٹون تھا تو اب آ جائے اپنے اصول کے مطابق اقرار کرے یہ سبقت لسانی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، مجھ پر شیطان چڑھ گیا تھا. اگر مرزا اپنے متعلق یہ بات نہیں کر سکتا تو حضرت تھانوی سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ یا تسلیم کرے کہ میں نے حضرت تھانوی سے جو کئی ویڈیوز میں یہ مطالبہ کیا ہے غلط مطالبہ کیا ہے، اس مطالبے سے رجوع کرے. ٹھیک ہو گیا. جب تک مرزا اس مطالبے سے رجوع نہیں کرتا ہم مرزے سے بار بار یہ مطالبہ کرتے رہیں گے، اور یہ مطالبہ ہمارا مرزے کے اپنے اصول کے مطابق ہے. ہم کوئی غیر معقول بات نہیں کر رہے ہیں، اس کے اپنے اصول کے مطابق ہی ہم نے بات کی ہے. یہ 7 عبارتیں ہو گئی. نمبر 8، اس نے ایک جملہ بولا ہے قرآن کلاس نمبر 86 50 منٹ 30 سیکنڈ پر. پورے حوالے ہم دے رہے ہیں جی، تاکہ مرزے کے شاگرد یہ نہ کہیں کہ یہ اس کی بات سیاق و سباق سے ہٹا کر لی گئی ہے. خود چیک کر لیں. اس نے ایک جملہ بولا ہمیں تو ہر جگہ اللہ کی قدرتوں میں اللہ نظر آتا ہے. ٹھیک. ویسے آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے تو اللہ کی قدرتوں میں ہر جگہ اللہ ہی نظر آتا ہے. اللہ کی قدرتوں میں ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت تھی، مرزے نے طوفان مچا دیا، ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ جی تمہارے بزرگ بیداری میں ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ کر کے گئے ہیں، جبکہ یہ سراسر جھوٹ تھا. ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا تھا. جو سکین مرزے نے لگایا اس میں چشم یقین کا لفظ موجود تھا، لیکن مرزے نے آج تک وہ لفظ نہیں پڑھا، حالانکہ سکین کے اندر وہ لفظ لکھا ہوا ہے چشم یقین. چشم یقین کا مطلب یہی ہے ظاہری آنکھوں کی نفی.
وہ ظاہری آنکھوں کی نفی کرنا چاہتے ہیں بھی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، ظاہری آنکھوں سے اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ مرزے نے جھوٹ بول دیا ان پر کہ انہوں نے ظاہری آنکھوں سے۔ اب مرزے کی یہ عبارت ہے، اس میں تعویل نہیں کرنی جی۔ اگر اولیاء کی عبارات میں تعویل نہیں ہو سکتی تو مرزے کی عبارت میں بھی تعویل نہیں ہو سکتی۔ مرزا نے اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے، اب مرزے کے شاگرد آئیں گے تعویل کریں گے، جی اس کا مقصد ہے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، یہ تعویل تو نہیں ہو سکتی، پھر تو جملہ فضول ہو جائے گا۔ قدرت کا لفظ مرزا بول چکا ہے، قدرت میں اللہ تعالیٰ قدرتوں میں اللہ نظر آتا ہے۔ اگر اللہ نظر آتا ہے اس سے مراد قدرت نظر آنا ہے تو اس کا مطلب بنے گا قدرتوں میں قدرت نظر آتی ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تعویل بھی بہت بعید ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے تھے نا کہ مجھے ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، یہ بات تو ٹھیک تھی۔ اب یہاں اس جملے میں یہ تعویل قدرت والی اس لیے نہیں ہو سکتی، بہت بعید ہے کہ قدرت کا لفظ یہ پہلے بول چکا ہے، تو اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ مرزا اس جملے میں کر رہا ہے، اور اس بنیاد پر یہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پر فتوے لگا چکا ہے، تو کیا اپنے اوپر بھی فتوے لگائے گا مرزا؟ ویڈیو ڈیلیٹ کرے یا ثابت کرے کہ اللہ نظر آ سکتا ہے، اور اگر اس میں تعویل کوئی کرنے کی کوشش کرے مرزے کا شاگرد، بے شک بہت بعید تعویل ہے، تو کیا اولیاء کی عبارات میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں؟ اس کے جملے میں اگر تعویل کی گنجائش ہے، ان کی عبارتوں میں تعویل کی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے گنجائش ان کی عبارتوں میں، پھر یہاں بھی تعویل نہ کریں اور وہی سارے اصول مرزا اپنے اوپر لاگو کرے، یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرے، جس طرح وہ کہتا ہے کتابوں کی پرنٹنگ بند کرے اور کہے کہ یہ میں نے غلط جملہ بولا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں ٹون تھا اور شیطان مسلط ہو گیا تھا، یہ سارے جملے کہے اپنے متعلق، یا پھر وہ نعرہ لگائے کہ کتابوں کا خدا اور ہے۔ بالکل یہ نعرہ تو بنتا ہے، جی۔ اگر وہ نعرہ بن سکتا ہے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، اور یا تو یہ سارے جملے ثابت کرے، ورنہ پھر یہ نعرہ بھی لگائے، مرزے کے شاگرد لگائے اگر ان کے اندر منافقت نہیں ہے تو۔ ایک جملہ اس نے بولا، یہ عبارت نمبر 9 ہے، کہتے ہیں جج دنیا میں اللہ کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا آپ کے اوپر امتحان ہے، اور ججوں کے اوپر تو بہت بڑا امتحان ہے سر۔ جج جو ہے نا دنیا پہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں انصاف ہوں، مترازو میں نے نازل کیا ہے۔ یہ عدل کا نظام اتنا بڑا نظام ہے، دنیا میں جو اللہ نے کرسی رکھی ہے نا، اپنا قائم مقام ججوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ کی کرسی ہے، اس کا میں حوالہ دے دیتا ہوں، مجلس نمبر 79 ہے، 79، 2 گھنٹے 19 منٹ 50 سیکنڈ پر یہ جملہ اس نے بولا، کہتے ہیں جج اللہ کی کرسی پر بیٹھے ہیں دنیا میں۔ ایک کرسی کا ذکر تو ہے، واسع کرسی السماوات والارض، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اللہ کی کرسیاں ہیں، یہ ثابت مرزے نے کرنا ہے، کیونکہ یہ جملہ مرزے نے بولا ہے، تعویل نہیں کرنی۔ اب کرسی سے یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، نہ اب مرزے کا یہی لفظ ثابت کرنا ہے۔ اگر اس جملے میں تعویل ہو سکتی ہے تو پھر اولیاء کی عبارات میں کیوں تعویل نہیں ہو سکتی؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ان کی طرف منسوب ہے، لواء الحمد لوائی اعظم من لواء محمد، کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اس کو مرزے نے بہت اچھالا۔ اب یہ وہ ثابت ہے یا نہیں، انہوں نے یہ جملہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا تو اس میں تعویل ہو سکتی ہے، اور جھنڈے سے مراد غلبہ لے سکتے ہیں، کوئی اور توجیہ ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو مرزا کہتے ہیں تعویلیں کیوں کر رہے ہو، بابے کو بچانے کی کوشش کرو، نہیں جھنڈا ثابت کرو، ٹھیک، جھنڈا ثابت کرو کہ لواء الحمد کے علاوہ حضور علیہ السلام کے بعد جو جھنڈا ہوگا اس کے علاوہ بھی کوئی جھنڈا ہے، وہ ثابت کرو۔ تو اسی کے انداز میں ہم مرزا سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی کرسی ثابت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کرسی کے علاوہ، واسع کرسی السماوات والارض، اس کرسی کے علاوہ کرسی ثابت کرنی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کی کرسیاں موجود ہیں جن پر جج بیٹھے ہیں، ثابت کرو۔ اور ایسی کرسیاں بھی موجود ہیں، مسلمان جج بھی بیٹھے ہیں اور سب کے بارے میں۔ اور اسی دوران جب یہ جملہ بول رہا ہے ججوں کو الو کا پٹھا بھی کہہ رہا ہے، یعنی الو کے اللہ کی کرسی پر الو کے پٹھوں کو بٹھا رہا ہے۔ میرا تو ایک خاص جگہ انٹریکشن ہوا تو میں نے باقاعدہ اس کے اوپر ڈسکس کیا مسئلے کو کہ یار وہ الو کا پٹھا بیٹھا ہوا تھا جج، اس نے نہیں دیکھا کہ یار اس بندے کا نام بھی لکھا ہوا ہے اسٹامپ پیپر کے اوپر کہ نہیں، تو ثابت کرے اللہ کی کرسی۔ اب تعویل نہیں کرنی، یہ تعویل کر سکتا ہے تو اولیاء کی عبارات میں تعویل کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ دوہرا معیار تو نہیں ہونا چاہیے، منافقت تو نہیں ہونی چاہیے۔ 10ویں اور آخری عبارت
तिलका आशरतुन कामिला। जी, इसने एक जुमला बोला कि मैं नहीं बख्शूंगा। पूरी बात इसकी ये है, पब्लिक सेशन नंबर 25 है, जी। 1 घंटा 17 मिनट 40 सेकंड के बाद हम्म, कहते जिस बंदे ने अल्लाह को अहमियत नहीं दी, बिल्कुल अहमियत नहीं दी जिंदगी में, बस कलमा पढ़ लिया, बाकी सारी जिंदगी उसने शरीयत के खिलाफ गुजारी, इस तरह की बात इसने की। कहते हैं फिर मौलवी उसकी मैयत पर बैठकर कुरान पढ़कर धौंस से उसको बख्शवा सकते हैं? कहते हैं नहीं, अल्लाह को तो छोड़े, मैं भी हूं तो नहीं बख्शूंगा। जी, जिसने अल्लाह की बेकदरी की पूरी दुनिया में अपनी जिंदगी के दौरान ये कुरान को खोलना गवारा नहीं किया, अब उसकी मैयत पे कुरान खोल के मौलवी बैठ के धौंस से अल्लाह से उसको बख्शवा सकते हैं? अल्लाह को छोड़ दे, मैं भी हूं तो नहीं बख्शूंगा। अल्लाह तो फिर अदल पे चलने वाला है। भी तूने अपने आप को अल्लाह की जगह बिठा दिया, नौज बिल्ला। ये कहना कि मैं भी हूं तो नहीं बख्शूंगा, अल्लाह तो फिर भी कहते अदल पर चलने वाले हैं। ये तुझे किसने बता दिया कि जिसने कलमा पढ़ लिया है मोमिन, जितना मर्जी गुनाहगार हो? ये किस आयत में लिखा है, किस हदीस में लिखा है कि अल्लाह उसको बिल्कुल नहीं बख्शेगा? कोई सूरत नहीं है, कहां लिखा हुआ है? दूसरी जगह मिर्जा खुद मान रहा है कि जो आदमी तौहीद पर मरा है, यानी ईमान की हालत में जो मरा है, उसकी मगफरत हो सकती है। ये बिल्कुल सही बात है। असल बात यही है, अल्लाह चाहे तो उसको माफ कर सकते हैं, ना चाहे तो अल्लाह की मर्जी, अजाब दे तो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं। अब अल्लाह ताला, मिर्जा कहते अल्लाह को छोड़े, मैं भी हूं तो नहीं बख्शूंगा। एक हदीस जो मिर्जा खुद सुनाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है और दीगर किताबों में भी है, मिर्जा खुद ये हदीस सुनाते हैं, कहते हैं कि 2 आदमी थे, एक नेक था एक बुरा था। तो नेक आदमी ने एक दफा गुस्से में आकर कह दिया, पहले समझाता रहा, फिर एक दफा गुस्से में आकर कह दिया तुझे तो अल्लाह नहीं माफ करेगा। दोनों फौत हुए, अल्लाह ने उसको पकड़ लिया जिसने कहा था तुझे अल्लाह नहीं बख्शेगा, और दूसरा जो गुनाहगार था अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। मुस्नद अहमद में हदीस है कि एक गुनहगार शख्स था, उसका भाई नेकोकार था, और वो नेकोकार को अपनी नेकियों के ऊपर बड़ा तकब्बुर था, और वो अपने उस भाई से एक दिन गुस्से की हालत में कहता है कि अल्लाह की कसम तुझे तो अल्लाह ताला कभी नहीं बख्शेगा। बस ये जुमला उसका बोलना था, वो अल्लाह ताला ने नोट कर लिया। मरने के बाद ये हुआ कि गुनहगार को अल्लाह ने बख्श दिया और उस नेकोकार को अल्लाह ताला ने जहन्नम में फेंक दिया, और कहा कि तू मेरे ब्याह के ऊपर किस तरह किसी शख्स का फैसला कर सकता है? ये तो मेरा इख्तियार है कि मैं किसी के साथ आखिरत में क्या मामला करूं। तो अल्लाह को ये जुमला इतना नापसंद है कि जिसने नेक आदमी था, हालांकि सिर्फ इस जुमले पर गिरफ्त हो गई कि उसने कहा अल्लाह तुझे नहीं बख्शेगा। उसने ये जुमला बोला था कि अल्लाह तुझे नहीं बख्शेगा, उस पर गिरफ्त हो गई, और वो जुमला अल्लाह को नापसंद आ गया। इसने तो अपने मुतल्लिक है कि मैं नहीं बख्शूंगा, उससे भी एक कदम बढ़कर इसने ये जुमला बोला है कि मैं नहीं बख्शूंगा, अपने मुतल्लिक इस किस्म का जुमला बोलना। अब या तो ये साबित करे कुरान से, हदीस से, किसी सहाबी से, किसी सहाबी ने अपने मुतल्लिक इस तरह का नऊज़ बिल्लाह जुमला बोला हो, किसी आया से साबित करे, क्योंकि अपने मुतल्लिक भी कह सकता है कि मैं नहीं बख्शूंगा, या साबित करे, या फिर माने कि खुदा का तारुफ जिस अंदाज में ये करार है वो किताबों में नहीं है। फिर नारा लगेगा इसी के अंदाज में, किताबों का खुदा और है, मिर्जे का खुदा और है। बिल्कुल सही।